ایک حدیث ہے، یہ حدیث میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ ان یکون بصیرم بے زمانہ، کہ وہ اپنے زمانے کو جاننے والا ہو۔ زمانے کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن جو ہے، جو کنٹمپرری سچویشن ہے، اس کو جاننا۔ کنٹمپرری سچویشن، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ سچویشن کو آپ مینیج کیسے کریں۔ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف سچویشن مینجمنٹ، ادروائز یو ول فیل ٹو پریکٹس یور ریلیجن۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام، مذہب اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقیدہ اور عبادت کو جانیں۔ نہیں، آپ سچویشن کو مینیج کرنا بھی جانیں، ورنہ آپ اسلام پر چل نہیں سکتے، اور چلیں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو اس کے ریفرنس کے لیے آج میں نے ایک آئٹم چنا ہے ٹائمس آف انڈیا سے۔ یعنی بیسیکلی میں یہی بتانا چاہوں گا کہ سچویشن مینجمنٹ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں پرچہ ہے ٹائمس آف انڈیا، یہ ہے 14 ستمبر کا۔ اس میں ایک رپورٹ چھپی ہے عظیم ہاشم پریم جی کے بارے میں، جو بنگلور میں رہتے ہیں۔ تو ایک انٹرنیشنل سروے کیا گیا ہے، اس پر یہ رپورٹ بیس کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ عظیم ہاشم پریم جی مسلمانوں میں ریچسٹ پرسن ہے۔ ہی از دا ریچسٹ پرسن آف مسلم ورلڈ۔ تو ریچسٹ پرسن وہ کیسے بن گئے؟ جبکہ ان کے لیے مسلمانوں کی جو سوچ ہے اس کے لحاظ سے دو ڈس ایڈوانٹیج تھے ان کے لیے۔ ایک یہ کہ وہ انڈیا میں ہے، جس کو لوگ ہندو انڈیا کہتے ہیں، مطلب میں تو نہیں کہتا، ایسا کہا جاتا ہے ہندو انڈیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایج ہے گلوبلائزیشن کا۔ تو کیا ایک طرف ہندوؤں کے ڈومینیشن کا ایریا لوگوں کے کہنے کے مطابق، دوسرا امریکن ایکسپلائٹیشن کا زمانہ، اس کے درمیان ہے وہ، اور مسلم ورلڈ میں ریچسٹ آدمی بن گئے وہ، جبکہ 57 مسلم کنٹریز ہیں۔ ایسا کیسے ہوا؟ تو اس میں مجھے جو چیز لینا ہے وہ یہ کہ ایک انٹرویو میں عظیم ہاشم پریم جی نے کہا، اور وہی مجھے یعنی خاص طور پہ لینا ہے اس میں سے، وہ یہ کہ گلوبلائزیشن از اے ٹو وے ٹریفک، از ناٹ اے ون وے ٹریفک۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گلوبلائزیشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دنیا کو لوٹ رہا ہے، ویسٹرن نیشن دنیا کو لوٹ رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں کہ خاص طور پر مسلم اخبارات، مسلم میگزین، مسلم اسپیچز تو میں یہی سنتا ہوں برابر۔ یعنی گلوبلائزیشن کو سارے مسلمان ون ٹو آل نگیٹو سینس میں لیتے ہیں، نگیٹو سینس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ گلوبلائزیشن از ناٹ اے ون وے ٹریفک، اٹ از ٹو وے ٹریفک۔ مطلب وہ اگر ہم سے کچھ لیتے ہیں تو ہمیں کچھ دیتے بھی ہیں وہ۔ اسی لیے یہ پاسبل ہوا کہ انڈیا میں رہنے والا، گلوبلائزیشن کے زمانے میں رہنے والا ایک آدمی ریچسٹ آدمی بن جائے۔ تو اس سے میں ایک بات، اس کو لے کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ خدا نے یہ جو دنیا بنائی ہے وہ فل آف اپرچونیٹیز ہے۔ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہے کہ کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی ابالش نہیں کر سکتا، کوئی، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی امریکن، نہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا ابالش۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ لن یغلب عسر یسرین، لن یغلب عسر یسرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ the number of opportunities is always greater than the number of problems. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ المشرع کے تحت تفسیر ابن کثیر میں، کہ the number of opportunities is always greater than the number of problems. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی پرابلم ہو، کچھ بھی ہو، اپرچونیٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اس کا ایک پروف یہ ہے کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق سو کالڈ ہندو انڈیا میں، اور لوگوں کے کہنے کے مطابق سو کالڈ امریکن ایکسپلائٹیشن کے زمانے میں ایک آدمی ریچسٹ آدمی بن گیا. کیوں؟ کوئی بھی آتا ہے تو وہ اپرچونیٹیز کو ابالش نہیں کر سکتا، یہاں تک اینیمی بھی نہیں کر سکتا. اس پر سوچتے ہوئے مجھے کچھ ریفرنسز اور یاد آئے تاریخ کے. مثلا آپ دیکھیے کہ انڈیا میں جب برٹش رول کر رہے تھے تو انہوں نے ایک اسکیم بنائی، سارے انڈیا کو انگریزی پڑھواؤ، انگریزی پڑھواؤ. لارڈ میکالے بہت ہی بڑا اسکالر تھا، اس نے اس کا پلان بنایا اور اس کے پلان کو انڈیا میں لاگو کیا گیا. تو لارڈ میکالے نے کہا تھا بہت ہی پرائڈ کے ساتھ کہ یہ جو ہم انڈیا میں جو لا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ سو دیٹ اے جنریشن may arise that will be Indian in birth and British in thought. لیکن آج کیا ہے، وہ انگریزی انڈیا کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج بن گئی. اسی انگریزی کی بدولت انڈیا آج ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف بڑھ رہا ہے، میں شامل ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگلش جو ہے کمپیوٹر ایج میں مست بن چکی ہے، انگلش کمپیوٹر ایج میں مست بن چکی ہے. بغیر انگلش کے کمپیوٹر ایج سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس وقت دنیا میں انڈیا تیسرے نمبر پر ہے انگلش میں، یعنی برٹن، امریکہ، پھر اس پر انڈیا ہے. تو لارڈ میکالے نے جو انگریزی یہاں چلائی تھی اس لیے کہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے برٹش رول قائم رہے، اس سے کیا دیکھیے انڈیا کی ڈیولپمنٹ نکل آیا. اسی کی بدولت انڈیا آج آتا ترقی کر رہا ہے، اسی انگلش کی بدولت. ایسے دیکھیے جاپان میں ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں جنرل میکارتھر نے وہ سسٹم بنایا جو ایجوکیشن کا، جو پوری طرح امریکن سسٹم تھا. وہ سمجھتے تھے کہ امریکن سسٹم کو یہاں لگاؤ، یہاں لاگو کرو، اور ہمیشہ کے لیے جاپان پر اپنا رول چلاتے رہو. لیکن کیا ہوا، جاپان ایک رائیول پاور بن کر ابھرا. یعنی امریکہ ملٹری سپر پاور تھا تو جاپان اکنامک سپر پاور بن گیا. اب دیکھیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اینیمی ہے، میکارتھر اینیمی ہے یا میکالے اینیمی ہے. اسی اینیمی کی جو پلاننگ تھی، اسی اینیمی سے ہمارے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج نکل آیا. تو اس کا ایک اینیمی بھی آپ کے لیے اپرچونیٹیز کو ابالش نہیں کر سکتا. کیسی عجیب بات ہے یہ. اس سے میں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رکھا ہے دنیا میں سسٹم، اس لیے رکھا ہے کہ خدا کو بالکل ہی پسند نہیں ہے نیگیٹو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ خدا کو سب سے بری چیز ہے خدا کے نزدیک. میں تو سمجھتا ہوں کہ شراب اور خنزیر سے بھی زیادہ بری چیز ہے نیگیٹو تھنکنگ. خدا چاہتا ہے کہ آپ پازیٹیو تھنکر بنیں، ہمیشہ آپ کے اندر مثبت خیالات ہوں. کیوں؟ خدا آپ کے اندر جو بلیسنگ ڈالنا چاہتا ہے وہ بلیسنگ اس وقت آپ ریسیو نہیں کر سکتے اگر آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ ہوں.
100% پازیٹیوٹی چاہیے خدا کی بلیسنگ کو ریسیو کرنے کے لیے. تو خدا کو بہت ہی زیادہ خدا پسند نہیں ہے ذرا بھی نگیٹو تھنکنگ. تو خدا نے اتنا زیادہ یہاں بھر دیا اپرچونیٹیز کہ آپ کا دشمن بھی آپ کو کل نہ کر سکے, آپ کا دشمن بھی آپ کی ترقی کو چھین نہ سکے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا ایک ڈفرینس مجھے یہ ملا کہ اسی دنیا میں, اسی انڈیا میں رہتے ہوئے, اسی گلوبلائزیشن کے زمانے میں ایک شخص ریچسٹ آدمی بن گیا. تو یہ ہے سب سے بڑی بات جس کو ہمیں جاننا چاہیے. یہ نہ جاننے کی وجہ سے یعنی امکانات ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں مسائل کے مقابلے میں.